أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14 رمضان ہے اور میں ہر ٹرانسمیشن کے شروع میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی اور اچھا یہ رمضان میں جب بھی میں نے ٹرانسمیشنز کی ہیں کچھ ایسا ہی صورتحال رہتی ہے کہ جب ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے تو وہ کب ختم ہوتی ہے کچھ نہیں پتہ چلتا. رمضان ایک ماہ میں آتا ہے اور اتنی جلدی گزر جاتا ہے جیسے وقت کو پر لگ گئے. اچھا اس کا ایک شاید ریزن یہ ہے کہ ہم بہت ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو عام زندگیوں میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے بٹ ہم نہیں کر پاتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 149 یہاں تلاوت کی گئی اور ترجمہ بڑا کمال ہے. اور اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے اور اللہ سننا چاہتا ہے. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے معافی کا ظرف. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پینل کی طرف جاؤں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ معافی کیا ہے, پھر اس کے بعد ظرف کی طرف آ جائیں گے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے اگر ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں تو اس میں معافی نہیں ریکنسیلیشن کا ایک نام آتا ہے کہ جی ریکنسائل کر لیں. کسی کی بھی معافی مفاد سے جڑی ہوئی ہے اور وہ معافی نہیں ہوتی, وہ جینوئنلی معافی نہیں ہوتی. ہم نے معافی کو کس سے جوڑا ہے؟ میں معاف کیوں کروں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم ناراض ہوتے ہیں. اس کو میرے مائک کو بڑھائیے گا. چھوٹی سی باتوں پہ ہم ناراض ہوتے ہیں. اینڈ دا ورسٹ پارٹ اباؤٹ دس از کہ ہم درگزر کرنے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. ہم واقعی درگزر نہیں کرتے. سوال ہی نہیں پتا ہوتا ہم کچھ درگزر کر جائیں. نہیں کرتے درگزر. مہینوں سالوں اپنے لوگوں سے ناراض رہتے ہیں. پھر ایک روز وہ چلا جاتا ہے
اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی. Why? تم ہو کون؟ کیا اوقات ہے میری یا تمہاری یا کسی اور کی؟ کیا اوقات ہے؟ معاف کر دینے سے ہوتا کیا ہے؟ تمہارا اپنا رنج کم ہو جاتا ہے، اس کو تم ریئلائز ہی نہیں کرتے. تمہاری اپنی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں، اس کو تم ریئلائز نہیں کرتے. میں زندگی میں اگر بغض رکھوں گا، میں زندگی کے اندر نفرتوں کے ساتھ جیتا رہوں گا، تو میری اپنی ترقی متاثر ہوتی ہے، دوسروں کا کچھ نہیں جاتا. آج دنیا کی وہ اقوام جو کسی سے مقابلے پر نہیں ہیں، وہ آگے نکل گئی ہیں، اور دنیا کی وہ قومیں جو یہ پروو کرنے کے چکر میں دن اور رات کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں چائنا دنیا سے مقابلہ کرتا ہے؟ نہیں، چائنا کا مقابلہ صرف چائنا سے ہے، امریکہ کا مقابلہ صرف امریکہ سے ہے، روس کا مقابلہ صرف روس سے ہے، اور ہمارا مقابلہ پوری دنیا سے. کیوں؟ وائی؟ ڈاکٹر یونس بٹ کی کتاب ہے، انہوں نے بڑی خاص بات کہی تھی جان شیر کے بارے میں. انہوں نے کہا جان شیر خان جب اسکواش کھیلتا ہے تو وہ صرف بال کے ساتھ کھیلتا ہے، دوسرے لوگ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ. بات صرف اتنی ہے، اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اگر چاہیں تو لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو دل میں کدورت رکھ کے ساری زندگی گزار لیں. میں ایک پنجابی کا لفظ، ککھ اثر نہیں پڑنا کسی پہ، کسی کا ککھ نہیں جاتا اور آپ کے پاس ککھ نہیں رہتا. اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. میں حمد کی طرف جاؤں گا، حمد کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رباب. بسم اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں مولا تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سن دو ہے سب کی دعا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں ہم سب کے غم،
ونس اگین جی ویلکم بیک. اپنے پینل سے میں آپ کا تعارف بھی کروا دوں. مفتی نور رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں, میمونہ مرتضی ملک صاحبہ موجود ہیں. شروع کرتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے معافی کا ظرف. میں چاہوں گا کہ تینوں لوگ اس میں انوالو ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہم میں یہ ظرف پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سیر بھائی, یہ جو ظرف ہے اور برداشت, معافی اور احساس ندامت, یہ مترادفات بھی ہیں اور انسانی رویوں کے اظہاریے بھی ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو مرتے دم تک اس شخص کا منہ نہیں دیکھوں گا, تو بحیثیت مسلمان کے میں رجوع کروں گا کتاب و سنت کی طرف کہ کیا میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ طاہرۃ والسلام نے کبھی کسی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا؟ یہ رویہ ہے پورا, یہ جملہ نہیں ہے. اور اس جملے کے پس منظر میں جو کچھ بھی حالات ہیں ان کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ اصل میں انسانی سرشت اور دوسرے الفاظ میں انسان کی وہ نفسیاتی بیماری ہے کہ جس کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ میں دل آزاری کرتا رہوں, برا کرتا رہوں, خرابیاں پیدا کرتا رہوں, اور جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں وہ اس لیے مجھے معاف کرتے رہیں کہ کیونکہ میں سپریم اتھارٹی ہوں, یا میں بہت بڑا آدمی ہوں, اور یا پھر کوئی اور اس کے پس منظر میں اسباب ہوں. ہمارا جو پروگرام ہے عصر حاضر سے مخاطب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ میرے سامنے بار بار آ رہی ہیں, بہت سارے حوالے آ رہے ہیں. میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ قرآن کریم نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہہ کر کیوں مخاطب کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو غصہ ہے وہ اصل میں انسان کے تکبر, نخوت اور بڑائی کو اس درجہ آگے لاتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ 60-70 سال کے بعد اس کو زمین کا حصہ بن جانا ہے اور اس مٹی میں مل جانا ہے جس مٹی کے قریب شاید کوئی جانے والا بھی نہ ہو. لیکن لوگ کرتے ہیں. اب یہ جو پورا نظام عمل ہے اسلام کا وہ اس بات پر منحصر ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے, اب اگر آپ معاف کر رہے ہیں کسی کو, کیونکہ اللہ کے نزدیک والعافین عن الناس کا مطلب یہ کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, گلے لگا لیتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اپنے رشتوں کو استوار کرتے ہیں, وہ پروردگار کے نزدیک اولیاء میں آ جاتے ہیں, صالحین میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا رتبہ بدلتا ہے تو ان کا مزاج اور پوری شخصیت بدلتی ہے. اب اس رویے کے ساتھ ہمارا وہ معاشرہ ہے جو اسلامی, جس کو آپ اسلامی فلاحی ریاست سرور کشور رسال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بزرگان دین کا ایک تسلسل ہے جو آج کے دور تک جاری ہے. لیکن آج, اب میں نے یہ بات مکمل کر لی, لیکن آج ہم نفسیاتی ذہنی بیماری کا شکار ہیں جس کو کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ MMPI ٹیسٹنگ کر لیجئے, میں چھوٹا سا ایک سوشل سائنسز کا طالب علم ہوں, MMPI ٹیسٹنگ کر لیجئے, کوئی بھی سائیکٹرسٹ, سائیکالوجی کے لوگ یا کلینکل سائیکالوجی کے لوگ, کراچی یونیورسٹی کا بھی ایک یہاں پر سیکشن کام کرتا ہے, اور اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر آپ اس کا رزلٹ نکال لیجیے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نارمل ہوں, وہ اب نارملٹی کی کیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اور اس کی گریوٹی کیا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تمام لوگوں کو, اس میں تمام لوگ بھی آتے ہیں؟ تمام سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی آتے ہیں. دیکھیے صاحب, میں پوچھ رہا ہوں, ایک بات عرض کروں, اس سادگی سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ سادگی سے بادامی تو معصومانہ پوچھتے ہیں, میں سادگی سے پوچھ رہا ہوں. حضور آپ تو دوست ہیں ہمارے وسیم. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. معاملہ یہ ہے کہ کچھ آپ نے وہ مجھے ایک وہ یاد آ گیا, برطانیہ کا دستور پڑھا ہوگا یقیناً, کہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, تو سیاسی جو نظام عمل میں ایک دستور ہے برطانیہ کے جس کو غیر تحریری دستور ہے, اور اسی لیے دنیا کا بہترین لچکدار دستور کہلاتا ہے. اس میں ایک خوبصورت جملہ ہے,
اور وہ ہے کنگ کین ڈو نو رانگ. بادشاہ غلطیوں سے مبرہ ہے، اور جہاں ہر فرد بادشاہ ہو ہاں، تو پھر معاشرہ کہاں جائے گا. یہاں روکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں انہیں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ جہاں ہر فرد بادشاہ ہو، تو یہ بادشاہت کا شوق ہمیں ہے کیوں؟ ہر آدمی کو کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ بادشاہت والا تو کوئی تجربہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. اوکے. اور جب ہمیں اپنا تشخص نہیں ہوتا، ہم خود کو نہیں پہچانتے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ بن جائیں اور ہو سکتا ہے شیطان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت معافی ہے، اور یہ جو اس کو اپلائی کرنا ظرف کے ساتھ آتا ہے. ہمارے خون میں، ہماری تربیت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم سیاست دانوں کی طرف، وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے. کہا ہے اس کو کوئی بھی سیریس نہ لے. ہاں، ہم سب جتنے زیادہ الحمدللہ، ہم بھی تو چہرے پہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے. بالکل، میں کسی کو مبرہ نہیں کر رہا اس سے، میں خود بھی مبرہ نہیں. بالکل کوئی بھی مبرہ نہیں ہے سوائے ان کے جن کی تربیت ہوئی ہو، سوائے ان کے جنہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ نے ان کی خلقت کیوں کی ہے، اور انہیں لوٹ کے جواب دینا ہوگا، انہیں کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیے جو آیت بھائی نے بھی پڑھی، سیدنا عمر فاروق جیسا جلالی شخصیت والا انسان بیٹھا ہے، اور ان کی لونڈی کھولتا ہوا دودھ لاتی ہیں اور ان کے اوپر گرا دیتی ہیں، ان سے گر جاتا ہے. اب حضرت عمر فاروق درد سے بھی تڑپتے ہیں اور غصے سے بھی. غصہ نیچرل ہے، غصہ آنا غیرت مندی کی علامت ہے. اب اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو ظاہر کرنا، اس کا تعلق آپ کی تربیت اور ظرف سے ہوتا ہے. کیونکہ اگر اسی وقت آپ یہ سمجھتے ہیں، دوسرے کے شوز میں جا کر دیکھتے ہیں کہ میں بھی ان حال میں ہوں، ان رویے میں میرا کیا رویہ ہوگا، تو اس وقت آپ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. اب سیدنا عمر فاروق غصے سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو وہ خاتون یہ آیت پڑھتی ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پا لینے والے. تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا. پھر وہ آیت کا تیسرا حصہ پڑھتی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو کہتے ہیں جاؤ تمہیں آزاد کیا. کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ویسے ہی جیسے سرکار دو عالم نے انہیں سمجھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تو ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور آپ ہم سے بھی یہی چاہتے تھے. اب دیکھیے کہ دیوار سے ملی ہوئی دیوار ہے آپ کی ابو لہب کے ساتھ، سگے چچا ہیں. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ابو لہب نے منائی. اپنی لونڈی سویبہ سے دودھ پلایا، 100 اونٹ ذبح کیے، عقیقہ کیا، سب کیا. لیکن اس کے بعد تنگ بھی سب سے زیادہ اسی نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی خود بد دعا تک نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیا اس کے تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے. ابو لہب کی بد دعا کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو چکا تھا، تو وہ تڑپتی ہوئی کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج سے بڑا بھاری سخت دن تو کبھی نہیں آیا ہوگا آپ کی حیات طیبہ میں. تو آپ فرماتے ہیں نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے زیادہ سخت تھا. اس وقت جب فرشتہ اللہ نے بھیج دیا کہ کیا 2 پہاڑوں کے بیچ طائف کو دبا دیں، یہاں کے لوگوں کو تباہ برباد کر دیں، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، ان میں سے، ان کی آل میں سے اچھے لوگ نکلیں گے. آپ اپنی ذات پر اپنے ظرف کے مطابق اتنا برداشت فرماتے ہیں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ جب غصہ آئے اس کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ جسمانی، کچھ روحانی، کچھ لسانی. کہ جب آپ بہت غصے میں ہوں تو آپ ٹھنڈا پانی پی لیں، آپ منہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، کیونکہ غصہ شیطان بڑھاتا ہے، اور اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ آگ لگ جاتی ہے اور انسان نتنے پھول جاتے ہیں، سانس چڑھ جاتی ہے اور انسان کا بس نہیں چلتا. اور وہ چند منٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کو
اپنے ظرف کے مطابق، برداشت کے مطابق اس ٹائم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنا بدل لیں، پوزیشن بدل لیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، گھر سے باہر چلے جائیں، تو آپ کی یہ پوزیشن بدل جائے گی، آپ کا مزاج بدل جائے گا اور آپ کنٹرول کر لیں گے۔ دیکھیے غصے پہ تو قابو کرنا ہے اور معافی کا ظرف جو ہے وہ بھی پیدا کرنا ہے۔ نور بھائی میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور بس یہ جان لیجئے کہ ٹرانسمیشن صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اور آپ مل کے کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ سکیں۔ بریک لیتے ہیں۔ آلرائٹ جی، ونس اگین ویلکم بیک، اور ہم مفیرہ کے ساتھ ہیں ٹینک کچن کے اندر۔ جی بتائیے آج کیا ہو رہا ہے؟ جی ٹینک کے کچن میں آج بن رہی ہے سبروسو کی چکن۔ سبروسو کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سبروسو پاکستان کا موسٹ ٹرسٹڈ برانڈ ہے، اور اس کی بون لیس چکن میں یوز کر رہی ہوں جو کہ میرے پاس آئی ہے واشڈ، پیک اینڈ کٹ۔ تو میں بس اس کو نکالوں گی اور پکانا شروع کر دوں گی۔ ساتھ میں ہمارے بنے گا کیوکمبر کولر، ٹینک کیوکمبر کولر، جو کہ ایک بڑا سودنگ بیوریج ہے، آپ افطار میں لے سکتے ہیں، اسی وقت ٹھنڈا ٹھنڈا بنائیں اور سرو کریں۔ تو میں یہ ریسیپی شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں لیتی ہوں سبروسو کا بون لیس۔ اچھا، یہ بون لیس یس چکن ہے، اور کیا بنا رہی ہیں آپ بون لیس کے ساتھ؟ بون لیس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں توا چکن۔ توا چکن، اوکے۔ توا چکن ہم بنائیں گے، دس از آور توا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اچھا جی، اس میں میرینیشن میں ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ 2 ٹیبل اسپون آف لیمن جوس، اس کے ساتھ 2 to 3 ٹیبل اسپون آف جنجر گارلک پیسٹ، یہ مکس ہے۔ اوکے۔ ریڈ پیپریکا پاؤڈر، یہ آپ کو کلر بہت اچھا دے گا، ٹیسٹ انہینس اتنا زیادہ نہیں کرتا، اینڈ سالٹ۔ دیٹس اٹ۔ یہ ہم ابھی اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے، اٹ ول میک اٹ جوسی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ میرینیشن ہے اس میں لے رہی ہوں دہی، اس میں ہم 10 منٹس رکھیں گے، اس کے بعد اس میں 10 منٹس۔ اوکے۔ زیرہ جو کہ بھنا ہوا اور کٹا ہوا ہے، اوکے۔ اس کے ساتھ گرم مسالہ پاؤڈر اراؤنڈ 1 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر اراؤنڈ 1 ٹی اسپون، اور ایز پر یور ٹیسٹ ہلدی اینڈ سالٹ۔ اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے اور اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے۔ اچھا، سالٹ آپ نے اس میں بھی ڈالا، اس میں بھی ڈالا ہے؟ اٹس اوکے۔ ہاں 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 ہاں، کیونکہ میں نے اس میں بھی کم ڈالا، اس میں بھی کم ڈالا۔ اوکے۔ اور اس کو ہم میرینیشن پہ رکھ دیں گے 20 منٹس ملا کے۔ جو میرینیشن ہوگی اس کے بعد ہم بالکل دھیمی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے، تھوڑا سا تیل ڈال کے اراؤنڈ 2 to 3 ٹیبل اسپون ہم آئل لیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ اور اچھا، بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ 30 منٹس کی میرینیشن ہے، 10 منٹ کی اس کی میرینیشن ہے، 20 منٹس کی اس کی میرینیشن ہے۔ تو آپ اپنے افطار کو اسی طرح سے پلان کیجیے گا، تو اٹ وڈ ٹیک یو اراؤنڈ اباؤٹ این آور ٹو کوک دس، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ بیف پہ بنائیں گے تو تھوڑا زیادہ میرینیشن بھی زیادہ چاہیے ہوگی، پکانے کا ٹائم بھی۔ ساتھ میں پیٹا بریڈ کے گارلک جو آپ لوگوں کو ساس میں نے کل بتایا تھا، اس کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کر لیا، ہلکا سا سوتے کیا ہے۔ آلرائٹ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ وی شیل سی یو بیک۔ نور بھائی، آپ میں تو بہت ظرف ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، تو بتائیے معافی کا ظرف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہم میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکاظمین الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام، یا ربی من اعز عبادک عندک، قال من اذا قدر غفر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وہ ایسا غفور رحیم ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے کہ ایک 60 سال کا انسان مسلسل اس کی نافرمانی کرتا رہے، 60 سال تک اس کے احکامات سے بھاگتا رہے، جب اس میں تمام سکتے یعنی جو قوت ہے وہ کم ہو جائے، زمانہ اس کو باہر نکال دے، گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ گرتے وقت یہ دعا کرے کہ پروردگار میں جیسا بھی ہوں بندہ تو تیرا ہوں، اور تیری صفات میں سے کہ تو معاف کرتا، تو رحم کرتا ہے،
ان لوگوں نے، میں نے بھی نافرمانی کی اور بے رحمی کی، آج میں تیرے رحم کا طلبگار ہوں۔ وہ 60 سال تک جو اللہ کے گھر سے سامنے سے جاتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی، وہ ٹھکراتا رہا، نعوذ باللہ، جاتا رہا، سن کر نہیں جاتا رہا، اور آج وہ گرتے ہوئے کہتا پروردگار مجھے معاف فرما دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آنسو بعد میں زمین میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرا رب ایسا غفور رحیم ہے، اور ہم اس نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین ہے، وہ ایسی رحمت ہے کہ وہ شہر جس میں آقا اسلام تشریف لائے، پیدا ہوئے، وہ شہر جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ شہر جہاں بیت اللہ ہے، اس شہر سے ہجرت کر رہے ہیں، تو عثمان بن طلحہ جو جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے، رسول آخری طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عثمان افتح الباب، اس دروازے کھول دو۔ تو عثمان بن طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ حقارت سے جملے کہتے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے، اور پھر آقا صلی اللہ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گا، یہ چابیاں بھی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں وہ لات و منات کی قسم، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر ٹھیک 8 سال کے بعد آج نبی رحمت للعالمین اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جو آپ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا نصر عبدہ، الفاظ یہ نہیں کہا کہ میں محمد آج فاتح بن گیا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ اللہ کا بندہ نصر، جس نے اللہ نے اس بندے خاص کو فتح عطا فرمائی۔ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا سر مبارک لگا ہوا ہے، اور زید بن حارثہ بیٹے اسامہ بن زید غلام زادے کو رسول اللہ بٹھا کر اس شہر میں لے کے آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے بات مختلف ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں اذان کا وقت ہوتا ہے، بلال حبشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھاتے ہیں، اور ساحر بھائی، اور چاروں طرف آواز، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اسکالرز یہاں تشریف فرما ہیں، یا ہم پوری دنیا کے اندر، میں تو ایک بہت ہی خاکسار اور جاہل آدمی ہوں، مگر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہر جہت جو ہے وہ، یعنی کہ کہیں بھی ہو، کسی ملک میں وہ جہت خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اسی طرف اذان دی جائے گی۔ مجھے بتائیے اس بلال حبشی نے کون سی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی، کون سے مدرسے کے وہ تخصص فی الفقہ کے پڑھے ہوئے آدمی تھے، چھت پہ چڑھتے ہیں، پوچھتے نہیں یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہتے تھے تو اذان خانہ کعبہ کی طرف دیتے تھے، آج تو خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، اب میرا رخ کس طرف ہوگا؟ مگر قربان جاؤں، جہاں یار کا چہرہ ہوتا ہے وہاں بلال حبشی کا چہرہ ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں وہ جو اذان ہے نا، میں آپ کو بتا بڑی، میں ایک قطع کلام آپ، وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ ہاں، وہ اذان جب ہے، وہ اذان جب دی گئی ہے تو یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں واپس آیا ہوں یہاں، اور اب جو کچھ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، وہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پہلا حکم کیا آتا؟ معافی کا۔ ابھی اس سے پہلے یہ جملہ پتہ کیا ہے؟ نبی صاحب وہ سینیریو کیا ہے جب وہ بلال حبشی اذان دے رہے ہیں خانہ کعبہ کی، فار ایگزامپل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف فرما رہے ہیں، آپ سراؤنڈنگ کے اندر اور ایسا راؤنڈ لے رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جب ایسی انگلی ڈالی ہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، تو جہاں جہاں چہرہ یار ہوتا وہاں بلال حبشی کا چہرہ ہوتا، جس کو سیدی اعلیٰ سے نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور جہاں آقا علیہ السلام کا چہرہ ہوتا، بلال حبشی اس طرف کان میں انگلی ڈال کے گھومتے رہتے خانہ کعبہ کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ کر اذان دے رہے ہوتے۔ اذان ختم ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اب کہتے ہیں اینا عثمان بن طلحہ، عثمان کہاں ہیں؟ عثمان اب ڈرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار لے کے کھڑا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کھڑے ہیں، حضرت اسید بن حدیر کھڑے ہیں، حضرت وقاص کھڑے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، حضرت سعید کھڑے ہیں، حضرت سعید بن سامت کھڑے ہیں، اکابر صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ خوف ایک، اور ایسے گھٹنوں کے بل اور ایسے ہاتھ ہیں پیچھے۔ عثمان بن طلحہ آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یا عثمان انظر الی وجہی، میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ خوف ہے کہ ایسا نہ میں گردن اٹھاؤں، اور جیسی گردن اٹھاؤں، یہ گردن تو اکڑی ہوئی تھی نا آج رسول کے سامنے، ایسا نہ گردن کڑی۔ آپ فرماتے ہیں عثمان کچھ نہیں ہوگا۔ اٹھائے، این المفتاح، چابیاں کہاں ہیں؟ چابیاں نکال کے دی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ چابی میرے پاس ہے۔ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور اپنوں کو نوازیں گے، زمانے کا دستور تھا۔
فاتح ہمیشہ اپنوں کو نوازتا ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے تو دشمن کو نواز دیتے ہیں. اور حضور نے کہا یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہیں گی. اور اس طرز عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. ان کے اس انداز کو دیکھ کے حضور نے فرمایا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کو آج میں نے آزاد کیا. یہ وہ لوگ تھے جب حضور نکلتے تھے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کیا کرتے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ کو تنگ کیا تھا. یہ وہ سارے وہ لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. وہ سارے لوگ موجود ہیں. حضور نے انتم طلقاء کے آزاد کر دیا. آج یہ ہے اللہ کے رحمان راحمین جو اس کا جو مصدر ہے ماخذ ہے رحم کرنے والا. حضور رحمت للعالمین ہے اور رحمت کا مصدر بھی کیا ہے راحمین. اگر آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے آپ کو رسول اللہ کے قریب ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کوہ طور پہ یا اللہ تو کن سے محبت کرتا ہو؟ تیرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ من اعز عبادک عندک، تیرے نزدیک عبادت والا کون ہے؟ تیرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تیرے نزدیک محترم و محتشم کون ہے؟ فرم من اذا قدر غفر، جو قدرت رکھتا ہو قدرت کے باوجود معاف کر دے میرے نزدیک عزت والا ہے. تو آج میں اگر مالک ہوں تو نوکر کو معاف کرنا ہے. آج میں اگر پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو معاف کرنا ہے. آج میں روڈ پہ چل رہا ہوں اور میں یہاں آ رہا تھا پہلے دن فرسٹ ایک سوال تو ظاہر ہے میرا جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے. میرا سوال کچھ اور ہے. بالکل درست، یہ ہم بچپن سے یہ واقعات سنتے ہیں، اسی بات سے بڑے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز ہمیں پتہ ہے. ہم کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہے ہیں جو آلریڈی آپ نے نہ سنی ہوئی. بات تو وہی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جسے مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں، ہم یہ ساری باتیں بچپن سے سیکھتے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں ہوتا. میں جو بار بار پوچھ رہا ہوں نا کہ ظرف پیدا کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سر میں اب آپ کا ڈرائیور ہے صاحب. کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک عام سا آدمی اس کو آپ عام سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے. سر یہاں کوئی بھی نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک ڈرائیور ہے ہم ساتھ، مجھے لینے آیا پہلا دن تھا فرسٹ ڈے. ڈاکٹر صاحب وہ لینے آیا مجھے، میں اس آتے ہوئے بات کر رہا ہوں 5 منٹ کی ڈرائیو سے میرا گھر ہے یہاں پہ. میں نے کہا یار ٹریفک بہت جام ہوتا ہے اور تم پورے دن گاڑی چلاتے ہو، تمہارا بیہیویئر کیا ہے؟ اب وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ بولا مولانا صاحب پٹھان ہے غالباً. بولا مولانا صاحب کیا کر ڈرائیور یار مولانا صاحب آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں نا، اب میں پتا وہ کہاں کام کرتا ہوں. میں نے کہا اس ادارے میں نہیں. بولا میں روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہوں، میرا کام یہ ہے. تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں میں سمجھتا ہوں میری پوری فیملی ہے. کیا بات ہے؟ کتنی بڑا میسیج دے دیا اس نے. بولے جب آپ یہ سمجھو گے نا آپ روڈ پہ آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کی فیملی ہے تو پھر آپ برداشت کرنے والے بن جاؤ. گھر میں بھی تو آپ برداشت. بھائی بات صحیح ہے. یہ تو میرا جو سوال ہے وہ کچھ اور ہے. میں یہ بالکل صحیح ہے، برداشت بھی ہے، سب کچھ ہے. ہم تمام حقائق کو جانتے ہیں، مشرق بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی جانتے ہیں. ہم کیٹس بھی پڑھتے ہیں، شیلے بھی پڑھتے ہیں، ہومر بھی پڑھتے ہیں، اقبال بھی پڑھتے ہیں، خیام بھی پڑھتے ہیں، رومی بھی پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جتنی سیرت ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی باتیں بھی ہمیں یاد رہتی ہیں. مزے کی بات یہ ہمارے ملک میں جتنا لکھا اور بولا جاتا ہے شاید دنیا کے چند ممالک میں ایسا ہوتا ہو. اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی غلطی درگزر نہیں کر پاتے لوگوں. یہ بات ہے آپ کی شاندار. وجہ کیا ہے؟ وجہ کے بارے میں بات کریں گے اور میں چاہوں گا تینوں لوگ انوالو ہوں. صاحب مجھے بریک لینی ہے، وقفہ. ہمارے ملک میں ہمارے پروگرام کے علاوہ کہیں وقفہ نہیں ہے. بریک لیجیے. once again جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سر بھائی بات یہ ہے کہ تقاریر سے معاشرے نہیں بنتے اور نہ ہی نصیحتوں سے معاشرے بنتے ہیں. یہ تو اندر کے احساس کا نام ہے. اور اگر جو فرد یہ سمجھ لے کہ مجھے واقعی غلام. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے کہنا ہے، سوری وہ میرے اندر کا نا ایک آدمی جاگ گیا. قطع کلامی معاف. تقریروں سے بالکل آپ نے صحیح کہا معاشرے نہیں بنتے. ایک زمانے میں تقریروں سے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. اب جب تک تقریر کے اندر گالی نہ ہو لوگ بھی نہیں آتے. کنٹینیو کیجیے. اب تو تقریر میں صرف گالی ہی پر کیا موقوف. جی بہت کچھ اور بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے.
لیکن بات ساحر بھائی وہ ہے کہ آپ نے بھی تقریریں کی ہیں، لیکن آپ نے تقریر اس لیے نہیں کی تھی کہ میں متاثر کر کے وزیر اعظم بن جاؤں. آپ نے تقریر اس لیے کی تھی کہ آپ کا علمی شغف تھا اور آپ نے کہا کہ معاشرے تک میری آواز پہنچے، بس یہی کافی ہے. اصل میں نیتیں جو وہ بات ہے نا انما الاعمال بالنیات، تو اب یہ نیت فمن ہاجرہ یعنی جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، دین کے لیے، یا جس نے یہ ساری جو نمونے عمل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ محض قرآنی تعلیمات کو دوسروں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں؟ نہیں. اگر کوئی مجھ سے ایسی بات بھی کرے کہ جو مجھے ناگوار گزرے، وہ تربیت رسالت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مار سکتے ہیں، لیکن اس شخص نے جب اس طرف تھوکا، واہ 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 واہ، تو کہاں ہاتھ رکتا ہے جا کر؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سوچے نا. کیا بات. آج آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اختیار آ جائے تو اپنے ظرف سے نکل کر کم ظرف ہو جاتے ہیں، اور جہاں سرفروش ہونا چاہیے وہ قدم بوس ہو جاتے ہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ ایک 10 پر بھاری ہے. کردار کے غازیوں کو دیکھو، ان کے سامنے اشیاء خرد و نوش اور اشیاء عالم میں کیفیات ارضی و سماوی نہیں ہے. بالکل صحیح. بلکہ وہ جو قبلہ نور رحمانی صاحب کا جملہ میں عرض کرتا چلوں، بلال نے اذان کیوں چھوڑی تھی؟ میں اذان کس کے لیے دوں گا؟ جس سے میں پیار کرتا ہوں. اب جب میں اشہدو کا جب لفظ استعمال کروں گا اور شہادت دوں گا تو رسول کے چہرے انور کو کیسے دیکھوں گا؟ ایمان والے خالد بن ولید اپنے امامہ میں حضور کا منہ مبارک لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتح کی دلیل ہے، یہ عقیدت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کردار کا عالم کیا ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، قرآن قضا نہیں ہوتا، اور انسانی حقوق کے اندر بہن بیٹی معاشرہ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چراغ گل کیا تھا، اور کربلا کی طرف میں اشارہ کروں تو اس چراغ گل کرنے کے پس منظر میں جو جملے تھے کہ جو چھوڑنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو جو فدایان علی تھے اور فدایان امام علی مقام اور اہل بیت تھے ان کے جملے کیا تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہم زندہ رہیں. یہ زندگی ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ امام علی مقام نے اپنی شہادت تک اپنی نسل میں کیا کسی کو یہ وصیت کی کہ تم بدلہ لینا؟ انہوں نے تو معاف کر دیا. عفو درگزر کی طرف چلیے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو کر تقریر کر رہی ہیں. ان سے بڑی کوئی قائد پیدا ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر، اور ان سے بڑی کوئی حق پرست پیدا ہو سکتی ہے، اور ان سے بڑی کوئی شارح قرآن پیدا ہو سکتی ہے، جنہوں نے جملے ہی کہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو. قرآن تو تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو آج سنت ابراہیمی سے لے کر سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا معاشرہ الگ نہیں ہوا ہے، صرف فرق ایک ہی آیا ہے. فرق یہ ہے کہ تھے تو آبا مگر تم کیا ہو، کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اور ایک جملہ عرض کر کے اس کے بعد مکمل کروں گا کہ معاف کر دینا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جیسے کہ سارے اسکالر حضرات بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں. معاف کر دینا دل سے معاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج معاف کر دیا اور کل پھر فرعون وقت بن کر کھڑے ہو گئے. معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایسے معاف کرو جیسے سرور کشور رسالت نے معاف کیا، اور ایسا کردار دے دیا کہ وہ اہل بیت اطہار سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر آج کی تاریخ تک آگے تک انسانوں میں صرف ایک ہی سبق سکھلائے گا، کوئی مسلک بھی اختیار کرے آدمی آدمی سے پیار کرے. سبحان اللہ. سر والد صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. معاف کرنے کا جذبہ جو آپ بات کریں وہ ہدیناہ النجدین، دو راستے ہیں، ایک رحمانی راستہ ہے جو رحمان کی طرف سے ہے، اور ایک شیطانی راستہ ہے جو شیطان کی طرف سے. رحمانی راستے میں انسان کے اندر فضائل آتے ہیں، اور جب وہ شیطانی راستے پہ جاتا ہے تو رذائل آتے ہیں. رذائل و فضائل کے لیے انسان کے والدین بنیادی اکائی ہوتے ہیں
کسی بھی معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ والدین کی سرپرستی ہوتی ہے. اب دیکھیے اگر والد اور والدہ سیدنا علی حیدر کرار اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہوں تو امام حسن کی شخصیت کیسے بلڈ اپ ہوتی ہے. ظاہر سامنے سے شخص آتا ہے کہ جو آپ کو برا بھلا کہتا ہو, انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے, اور آپ مسکرا کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو مجھے لگتا ہے یہ بھوکا ہے, مجھے لگتا ہے یہ بھوکا ہے, اس کو کھانا بھی کھلاؤ اور اس کو نواز دو. وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ صرف آل محمد کا ظرف ہے. تو ہمیں کبھی کبھی دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جذباتیت کا شکار ہیں. اچھا آپ نے جملہ اتنا خوبصورت کہا ہے, یہ صرف آل محمد کا ظرف ہے, اور امت محمدی کیا کر رہی ہے یہ بھی سوچ لیجیے. آگے چلیں. دیکھیں اب اس میں ایک اور واقعہ امام زین العابدین کا جو آپ نے بھی کئی مرتبہ سنایا اور ہم نے ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ تاکہ لوگوں کی نصیحت کے حوالے سے, اور پھر اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاؤں گا. امام زین العابدین وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھا ہے. وہ جو 72 میرے والد کہتے تھے وہ 72 زمانے میں بہتر تھے. وہ جو 72 آئے ہیں اور جب گئے تو سب کے سر مبارک ہیں بس. اور وہی ابن زیاد جو گورنر تھا, جو ظالم تھا, جو عامر تھا, جو اس زمانے کا فرعون وقت تھا, وہ ابن زیاد بھاگتا ہوا جا رہا ہے جان بچانے کے لیے, پیاسا ہے, العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہے. کبھی یہ صدائیں بچے اس کربلا میں بچے کہہ رہے تھے, اور آج وہ شخص کہہ رہا ہے العطش العطش العطش. خیمہ لگا ہوا ہے, انتہائی نورانی خوبصورت ہستی سجدے کے اندر ہے, اور یہ العطش کہہ رہا ہے, وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں, اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سلام پھیرتے ہیں اور وہ العطش کی آواز سن کر نماز کو موقوف کر کر پانی پلاتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے العطش, ایک اور پلاتے ہیں, پھر پلاتے ہیں. تو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہتا من انا انت تعریف, آپ جانتے ہیں میں کون ہوں. یہاں امام زین العابدین کے آنسو نکلتے اور فرماتے ہیں تجھے کون بھول سکتا ہے ظالم, تو پھر تم نے کیسے کیا. فرمایا تھا وہ تمہارا ظرف تھا, یہ آل محمد کا ظرف ہے. بچے دیکھ رہے ہیں, دیکھیں 4 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. اب آپ اس کے سامنے کتنی بھی تقریریں کرتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنا ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو 3 دن تک معاف نہیں کر رہا, بات نہیں کر رہا, ذلیل کر رہا ہے, گالی دے کر بلا رہا ہے, سر بھائی وہ کس طرح معاشرے میں بچے رہیں معاف کریں گے. اسی طرح بیوی شوہر چلا گیا, اب جب رہتے تپی ہوئی ہے غصے میں, اب وہ اپنے شوہر کو برا بلا کہہ رہی ہے تو معاف کرنے سامنے بھی کہہ دیتی ہیں, سامنے بھی. دیکھیے صاحب بھی یہ بچوں کی تربیت کا ایک تربیت. اچھا میں یہاں ایک جملہ کہوں گا سر اس پروگرام کی توسط سے, ہن لباس لکم وانتم لباس. یس میاں بیوی اگر اختلاف رائے ہونا چاہیے, کمرے کے اندر بات کریں. بچے جب بڑے ہو رہے ہوں, 4 سال کو کراس کر لیں, 3 سال کراس کر لیں, ان کے سامنے بات نہ, آپ بدتمیزی کریں گے, آپ سخت جملے کہیں گے, بچہ وہی سیکھے گا. سر بچہ نہ ماں کی عزت کرے گا, نہ بچہ ماں کی عزت کرے گا, نہ بچہ باپ کی عزت کرے گا. بچہ جو سنتا ہے, بچہ جو دیکھتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے, زندگی بھر اس کے ذہن پہ وہ چیزیں نقش رہتی ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں معاشرہ رحم کرنے والا بن جائے, خدا کا واسطہ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر رحم کرنا ہوگا. بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے صبح جب آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں, میں نے کل بھی پرسوں بھی مثال دی تھی, جب چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ انہیں کیا سکھاتے ہیں؟ آپ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا دیر سے نکلو, بہت پیاری بات ہے ابھی, اور کیسے بھی زگ زیگ کر کے پہنچو. اگر موٹر بائک پہ ہو تو کوئی بات نہیں, میں ادھر ادھر کہیں سے بھی گزر کے تمہیں گیٹ تک پہنچا دوں گا, یا اور اگر گاڑی میں ہو تو پہنچا دوں گا, اور کہیں بھی کھڑی کر کے تمہیں اتار. آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ بچے کو صرف ایک چیز سکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں, کس طرح سے دوسروں کا خیال آپ نہیں کریں گے, کس طرح سے لا کو ابائڈ نہیں کریں گے. ہمارے ملک میں آپ کو پتا سر, ایک بات, ہاں ایک بات آپ کو پتا ہمارے ملک میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں بتائیے. کیونکہ ہم سب جلدی میں, اس لیے سب کو دیر ہوتی ہے. اچھا اس کی یہ وجہ کیا ہے سر؟ میں ابھی بتاتا ہوں, وجہ بھی بتاتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, وجہ نہیں سیریس پوچھ رہا ہوں. ہاں میں سیریس بتا رہا ہوں. آپ روڈ پہ میں کل کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ ایک مال ہے, میں وہاں سے گزر رہا تھا یہیں آنے کے لیے. میرا گھر ملیر کینٹ میں, تو میں پیچھے یہاں رہتا ہوں, تو میں دوسرا راستہ میں نے اختیار کیا کہ بھائی چلے یہاں پر چارہ فیصل پہ روڈ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو میں نے کہا چلیں ادھر سے آ جاتا ہوں. وہاں پر رکشا, ٹیکسی ڈرائیور, گاڑیاں وغیرہ کھڑے ہوئے تھے, اور وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے کہ آدھی سے زیادہ روڈ بلاک تھا. وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اگر وہ لوگ اس جگہ نہ کھڑے ہوں تو روڈ چلتی رہے گی. نتیجہ کیا تھا کہ 3 ایمبولینسز پھنسی ہوئی تھیں, اور بار بار وہ سائرن دے رہے تھے. اب مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اچھا ہمارے ہاں ہم معافی کا ظرف ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن بریک کے بعد. آپ یقین مانیے اگر ہم صرف وہ بات سمجھ لیں تو ہم کو یہ جو باقی باتیں یہ تمام لوگ کر رہے ہیں, علماء میرے کر رہے ہیں, وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. بریک کے بعد. ہمارے ایک بہت پرانے دوست اور کلام کیا پڑھا کرتے تھے, یوسف بھائی, یوسف میمن صاحب, ان کے صاحبزادے آج حسین یہاں تشریف لائے ہیں. تو حسین السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو دیکھ کے آپ کے فادر کی یاد آ رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے خوش رکھے, اور ہماری دعاؤں میں آپ کے فادر ہمیشہ ہوتے ہیں, اور آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. وہ تمام لوگ جنہوں نے جو نعت رسول مقبول کو سنتے ہیں یا کلام کو سنتے ہیں, وہ یوسف بھائی کے نام سے واقف بھی ہیں, پورا پاکستان انہیں جانتا ہے. اور یوسف بھائی نے جس زمانے میں اپنے فن کا آغاز کیا تھا, اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے اکوسٹکس نہیں ہوتے تھے, اتنے بڑے ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے, بس ان کا گلا بہت بڑا تھا, ان کی طرز بڑی کمال تھی. اور سب سے بڑی بات یہ, وہ جو خلوص تھا نا ان کا پڑھنے میں, اور جو عالم جذب میں وہ جاتے تھے, تو وہ بڑا کمال ہوتا تھا. آپ انہیں, اچھا میں یوسف بھائی کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو سننا تو انہیں اچھا لگتا ہی تھا, انہیں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا. جس طرح سے وہ پڑھا کرتے تھے, وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے تھے, انتہائی سادہ آدمی, سادہ سی ایک شلوار قمیض میں آیا کرتے تھے. وہ ایک ڈائری ان کے پاس ہوا کرتی تھی, اور اس ڈائری کو کھولتے جاتے تھے اور وہ سناتے جاتے تھے. انبلیویبل, انبلیویبل. ایسا نہ انہیں اس بات کا کوئی شوق تھا کہ میک اپ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ کسی چیز کا شوق نہیں تھا. انہیں صرف ایک چیز کا شوق تھا, مائک انہیں دے دیں اور اس کے بعد ان سے ریکویسٹ کرتے چلے جائیں, اور یوسف بھائی پڑھتے چلے جاتے تھے. کمال آدمی تھے, کمال آدمی تھے. آپ ان کے صاحبزادے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ بیٹا, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, تو وجہ کیا ہے, خرابی کہاں ہے؟ میں ان آپ کی طرف آتا ہوں, خرابی کہاں ہے؟ میں کہوں گی کہ خرابی تربیت میں ہے. دیکھیے ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا, وہاں KG میں بھی بچہ ہوتا ہے تو اسے لائن میں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں, بالکل سکھاتے ہیں, اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پیشنس نہیں ہے. کوئی ایک بات کرتا ہے, اس سے پہلے ہم بات سننے کے لیے نہیں سنتے ہیں, جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر یہ ریئیکٹ نہ بھی کیا ہوتا تو کیا تھا. تو یہ مزاج جو ہے, یہ رویہ جو ہے, گھروں سے, گود سے شروع ہوتا ہے, اداروں میں آتا ہے, اسکولز میں ہوتا ہے, کالجز میں ہوتا ہے, سڑکوں پہ ہوتا ہے, پھر اس کا اظہار ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے, ایک صحابی جا رہے تھے, انہیں سب کو فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لے. اب سب صحابہ, جس میں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں, اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو نیا چہرہ ہے, آج ہی دیکھا ہے. تو حضرت اسامہ بن زید کو تھوڑا سا رشک آیا, وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے گئے, کہنے لگے میں حبر رسول ہوں, یعنی مجھے گھٹی بھی آپ نے لگائی, آپ کی گود میں پلا ہوں, مجھے کبھی نہیں کہا, تمہیں کہا. دل میں آیا ان کے, کہنے لگے میں 3 دن آپ کے یہاں رک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور. اب 3 دن رکے, 3 دن ان کو کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یار میں تو دیکھتا ہوں 5 نمازیں پڑھتے ہو, ویسے ہی سب چال چلن ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا, ہم میں سے کسی کو نہیں کہا. تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کب کہا؟ کہ 3 روز ہو گئے. کہ ہاں 3 روز پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا تھا, اور میں نے ان سے ایک اپنی دکھ کی بات کہی کہ یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ قطع تعلق نہیں کرنا, تو میں انہیں جوڑتا ہوں, میں انہیں ملنے چاہتا ہوں, وہ مجھے بے عزت کر کے نکال باہر کرتے ہیں, وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. تو آپ نے فرمایا پھر میں پھر بھی جاتا ہوں.
کیا بات ہے, واہ واہ. آپ نے فرمایا اچھا, اور آپ ابھی ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک اور کام بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں, میں باوضو جاتا ہوں جیسے آپ نے حکم دیا ہے, اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا رب میں تیری رضا کی خاطر ہر اس شخص کو جس نے میرے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, میری بے عزتی کی, میں سب کو معاف کر کیا دوں, بات, تو مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا اگر وہ پہلا کام جو تم نے بتایا تم واقعی کرتے ہو تو تم نے جنت خرید لی اور تمہارے رشتہ داروں نے جہنم خرید لی. اور یہ جو دوسری بات تم بتا رہے ہو, اگر تم روزانہ یہ کرتے ہو تو یار تم تو جنتی ہو, تمہیں تو دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہو گیا. تو آپ نے حکمن صحابہ سے کہا اس کی زیارت کرو اگر جنتی کو دیکھنا ہو. تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں تربیت چاہیے ہے اس بات کے لیے بھی کہ ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں لوگ ہمیں معاف کر دیں. اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم حضرت ابو بکر کا ایمان چاہتے ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو, کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بالکل. تو حضرت ابو بکر کو جب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آیت سنائی تو وہ روتے جاتے اور پوچھتے یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لیا ہے. اور بات کیا تھی تب بیٹی کی عزت پہ بات تھی. تو عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا, جان سے بڑھ کر بھی نہیں ہے. سیدہ زینب اپنی صاحبزادی کو قتل کرنے والا حبار جب سامنے آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں, کون ہو؟ میں حبار ہوں, آپ کی صاحبزادی کو قتل کرنے والا, برچھی مارنے والا. آپ نے فرمایا تمہیں معاف کیا. تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قتل والے بھی معاف, عزت پہ حملہ کرنے والے بھی معاف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے لیے اس دنیا میں دی ہیں, تو مشکل ناممکن تو نہیں ہے. اب یہ کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میری بہن نے بہت خوبصورت بات اور کہی کمال ہے. حوالے دی. کیا بات, کیا بات. ہمارے بھائی نورمانی صاحب نے بھی جو بات کی ہے پہلے اس کے اندر ظاہر کی کتاب و سنت کے حوالے ہیں, اور پھر سرنامہ کلام سے لے کر اب تک جو آپ اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے. میں سماجی پہلو کہوں گا, حوالے تو بہت رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. صرف ایک بریک ہے. اچھا, یہ جو سماجی پہلو ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا, کیونکہ اوبیسلی ضرورت آج کے دور میں ہے. جو حوالے دیے جا رہے ہیں وہ بہت محترم ہیں, لیکن وہ لوگ بھی بڑے ڈفرینٹ تھے. آج دنیا بہت مختلف ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی, کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. سبحان اللہ. بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے, آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. کیا بات ہے. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی
ہے دو جہاں کے داتا ہیں محمد دو جہاں کے داتا ہیں ذات بے مثالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے زلف ہائے شکندر شکن معجزہ آقا کی شان کہ زلف ہائے شکندر شکن معجزہ چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ میرے آقا کا سارا بدن معجزہ کیا بات ہے بھائی. میرے آقا کا سارا بدن معجزہ پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ کملی والے کی ہر ادا معجزہ دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. گرا میلاد کے حوالے سے کہ ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا کیا بات ہے بھائی. ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں صرف ایک شعر پیش کر رہا ہوں. اس کلام کا شاعر کہتا ہے کہ میں مدینے پاک گیا اور اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں واہ 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 بھیڑ ہے فقیروں واہ 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 کی واہ واہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیر بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی کیونکہ ایک دینے والا ہے سارا جگ سواری ہے ایک دینے والا کون محمد ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. کیا بات ہے بھائی. آپ پڑھتے بھی یوسف بھائی کی طرح سے بھائی آپ لگتے تو ہیں ویسے آپ پڑھتے بھی ویسے ہی ہیں وہ جو زیر و بم ہے آواز کا نا وہی. اچھا آپ نے جب مدینہ کہا ہے اور اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ کہا تو مجھے ایسا لگا کہ میں یوسف بھائی کو دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ ساحر بھائی بات عرض کروں یہ کہلاتا ہے ورثہ ہاں. کہ آپ جو اپنے بات چھوڑ جائیں گے اگر وہ دین سے وابستہ ہے تو آپ کی آخرت کے لیے کام آئے اچھا گا. اس معاملے میں حسان بھی بڑا کمال ہے. وہ بھی کمال حسان بن خورشید کمال بھائی کرتے ہیں. خورشید کا مجدد تو خیر ہے ہی نا امجد بھائی. امجد تو تھے ہی نا امجد امجد بھائی کے گھر میں ہی آپ جو بیٹھ کے جو آپ بتا رہے نا 4 بجے سے انہوں نے شروع کی نعت سننا اور عشاء کے بعد تک. اصل میں سارے عاشقوں کا گھرانے ہیں عاشقوں کے گھرانے. اچھا اب جو بات ہو رہی تھی ہم امجد کا ذکر آیا ہے کوئی ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو امجد ان چند لوگوں میں سے ہے میری زندگی میں کہ جس کے بعد میں بڑا اکیلا ہوا. امجد اور میری دوستی ہمیشہ سے تھی اور بے تحاشا تھی. گھروں کا آنا جانا امجد کی والدہ میری والدہ
ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. ہم جو ٹی وی وغیرہ پہ نظر آتے ہیں نا, ایسا ہوتا کچھ نہیں. ہاں ٹی وی پہ ایک کام ہے, آپ کو ضرور کرتے ہیں. اندر کی کیفیتیں بہت الگ ہوتی ہیں, اندر سے لوگ بڑے مختلف ہوتے ہیں. جج مت کیے. میں نے اور میری اور امجد کی دوستی تقریباً 20 سالوں کی تھی. میں انہیں امریکہ سے جانتا ہوں. پہلی مرتبہ جب وہ امریکہ پرفارم کرنے آئے تو میں ہیوسٹن میں ریڈیو شو کیا کرتا تھا, تو وہیں ان سے ملاقات ہوئی, اور پہلی ملاقات کے بعد اسے بھی ایسا لگا جیسے وہ میرا برسوں کا دوست ہے, اور مجھے بھی ایسا لگا کہ وہ میرا برسوں کا دوست ہے. اور اس کے بعد ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہوئی, کبھی نہیں ختم ہوئی. اپنی شہادت سے ایک دن پہلے تک امجد میرے ساتھ تھا, ایک رات پہلے تک ہماری بات ہوئی ہے. اور جس وقت مجھے اس شہادت کی خبر ملی ہے تو پھر اس کے بعد بہت عرصے تک دنیا میں بہت اندھیرا تھا میرے لیے. کمال آدمی تھا وہ, ڈفرینٹ تھا. میں یہاں وہ واقعات بتانا نہیں چاہتا, نہ میں ان کی تشہیر کرنا چاہتا ہوں, لیکن الگ دوستی تھی ہماری. کمال آدمی تھا. امجد کا ذکر آیا تو میں نے کہا میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا. وہ بھی تو عدم برداشت کا شکار ہوا. ہاں جی, بس عدم برداشت کہہ لیں, یا میں تو ان چیزوں پہ تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہاں ایک ضرور بات ہے. دیکھیں, ہم معاف کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا سا میرا مائک بڑھا دیں. ہم معاف کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, مجھے نا پڑھنے لکھنے کا تھوڑا سا شغف ہے, تو جب تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے تو میں ایک آدھ کوئی ڈگری کر لیتا ہوں کہ چلیں آپ جا کے. اچھا, ڈگری ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس سے جو علم ملتا ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے. تو اس میں ایک دن میں ایسے ہی تھا, تو میں نے کہا یار میں NLP کر لیتا ہوں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ہیومن بیہیویئر. تو اس میں نے ماسٹرز کر لیا. اچھا, میں پڑھتا رہا. ایک کتاب کی تصنیف کر رہا ہوں میں, جس کا نام ہے دا رینٹڈ لائف, کرائے کی زندگی. اچھا, یہ کتاب پبلش اس وقت ہوگی جب میں نہیں ہوں. اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ پہلا چیپٹر ہوگا, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ریڈ اٹ بیکورڈ. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, میں نے اس میں لکھے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے جو میں نے لکھا تھا, ویئر از مائی وائس, میری آواز کہاں ہے. انگریزی کی کتاب ہے, کبھی آپ ضرور اس کو پڑھیں گے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے درج کی ہیں. یہ جو ہماری معافی کا سلسلہ ہے یہ بھی اس میں درج ہے. اب کس طرح سے یہ میں اس میں نہیں جاتا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, ہم کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. جب تک ہم خود کو معاف کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم دنیا میں کسی کو معاف نہیں کر پائیں گے. اچھا, اس کا ریزن کیا ہے؟ معافی کسی سائنس کا نام نہیں ہے, معافی ایک ڈسپلن ہے. یاد رکھیے گا ابھی جو میں بات کہہ رہا ہوں, اور میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ کرے گا؟ وہ آپ یہ کرتے ہیں وہ دوبارہ نہیں کرے گا. تو جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے اپنا محاسبہ کر کے, تو پھر آپ اپنے آپ سے امید کریں گے کہ آپ یہ دوبارہ نہیں کریں گے. بہت خوب, بہت خوب. تو آپ کو دس از پیور سائنس, دس از ہیومن سائنس, ہیومن برینز فنکشنز دس وے. دی اونلی پرابلم ود اس از وی نیور لک ایٹ اٹ کہ جی ہم کو اللہ میاں نے جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں, تو اس کی آواز کو سنو تو صحیح, وہ تمہارے اندر بولتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے, برتر ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کن کن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. جب آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک عمل ہوتا ہے. اس عمل میں شکست و ریخت ہوتی ہے, اس عمل کے اندر کمپرومائز ہوتا ہے, اس عمل کے اندر ریکنسیلیشن ہوتی ہے, اس عمل کے اندر درگزر ہوتا ہے, اور اس عمل میں ایک وعدہ ہوتا ہے کہ تم نے واقعی معاف کر دیا ہے. بہت خوب. تو جب آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اس کی ابتدا اپنے آپ کی معافی سے ہوتی ہے. اب آپ سوال کریں کہ اپنے آپ کی معافی آپ کن چیزوں سے کریں گے؟ پہلی معافی اپنے آپ کو دیجئے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا. کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے تو آپ غیبت نہیں کریں گے. پھر معافی دیجئے, کسی کو جج نہیں. ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو اپنے آپ کو معاف کرنا پڑے گا. تو یہ جو معافی ہے, خود کی معافی ہے, ایک کلینزنگ عمل ہے. جب آپ کی روح پیور ہوگی تو پھر آپ دوسروں کو معاف فرما سکیں گے. جب تک آپ خود کو معاف نہیں کریں گے, کیونکہ ہوتا کیا ہے, جیسے ہی آپ معافی دیتے ہیں تو آپ میں ایک تکبر آ جاتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا, میں بڑا ہوں. نہیں, یہ خو خدا کی ہے, وہیں جاتی ہے.
तुम कौन हो रहम करने वाले, तुम पे तो खुद रहम किया जाता है। वाह क्या बात है। तुम दरगुजर इसलिए करो क्योंकि अपने अमाल से डरो। समझो, अपने आप को समझो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाह 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 क्या बात। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर। छोड़ो यार, छोड़ो, जाने दो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे करेंगे। पता होगा क्या, अब मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, होगा क्या। ये जो हम ये ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इसका असर होता है। और ऐसा नहीं कि हम ये ना करें, बिल्कुल करें, बोलते जाएं, करते जाएं। लेकिन होगा क्या, वो जो 2 लम्हे होते हैं ना, जिसमें तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इनकी बात सुन रहे हो, इनकी, हम सब 2 लम्हे के लिए मुतासर होते हैं। और 2 लम्हे के बाद ये जो दुनिया है, ये तुम पे हावी हो जाती है। ये पता क्यों हावी होती है? क्योंकि इसे तुमने आबाद रखा है। जब अपने अंदर की दुनिया आबाद करोगे ना, तो फिर ये दुनिया तुम पे खुलेगी। यहां का सफर इंतहाई आर्जी। हम आज हैं, हम कल नहीं। तो सोचो, जहां रहना ही नहीं है उसके लिए इतनी ताकत हो। जिस मकान में तुम रहते हो वहां कोई और रहेगा। जो गाड़ी तुम चलाते हो वो कोई और चलाएगा। जिस बैंक तुम जाते हो वहां किसी और का पैसा होगा। तुम कब्र में क्या ले जाओगे? जिस्म तक नहीं ले जाओगे। पता क्यों? जिस्म भी चल के नहीं जाएगा, कांधों पे जाता है। जब सो जाओगे तो फिर फरिश्तों, खुदा और तुम्हारे दरमियान फैसले हैं। फिर पता चलेगा कि तुमने ये जिंदगी कैसे गुजारी। ब्रेक लीजिए। और आज ही सेगमेंट है अंदाज़े बयां का। अंदाज़े बयां में आज हमारे पास 3 मुकर्रीन हैं जो इस वक्त अपना इज़हार ख्याल करेंगे। यहाँ ए रब तेरी तक़सीम के उसूल भी निराले हैं। ए रब तेरी तक़सीम के उसूल भी निराले हैं। आज की पहली मुकर्ररा हमारे पास आएंगी, तशरीफ़ लाएंगी शफ़क़। शफ़क़ तशरीफ़ लाइए। शफ़क़ से हम बात करेंगे। शफ़क़ के पास 3 मिनट होंगे बात करने के लिए। 2.5 मिनट पे पहला बज़र बजेगा। शफ़क़ अस्सलाम वालेकुम। क्या करती हैं आप? माशाल्लाह। और आगे इरादा क्या है? इसी में मास्टर्स करेंगी। 3 मिनट आपके पास है। 2.5 मिनट पे बजर की आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद 30 सेकंड आपके पास होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। शुरू कीजिए। ऐ रब तेरी तक़सीम के उसूल भी निराले हैं। जनाब सर, जब ये मौजू मुझे मिला तो मेरे जहन में एक ऐसी सरजमीन का नक्शा जगमगाने लगा कि वो सरजमीन के जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, वो सरजमीन के जहाँ किबला अव्वल है, वो सरजमीन के जहाँ इमामुल अंबिया ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। लेकिन आज वही सरजमीन खून से सुर्ख हो चुकी है। आज वहीं जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम हो चुकी हैं। आज वहाँ नन्हे फरिश्तों को कत्ल कर दिया जाता है, तो किसी के बूढ़े वालिदैन को मार दिया जाता है, किसी की बेटी और बहन की इज्जतों को पामाल किया जाता है, तो कहीं किसी के भाई के सीने में गोलियां उतार दी जाती हैं, किसी के खानदानों को ख़त्म कर दिया जाता है, तो कहीं हंसते बसते घरों को तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन सदर अली वकार, दुनिया ने देखा कि किस तरह फ़लस्तीनी जालिम से बगावत करते हुए जुल्म के आगे डट कर खड़े हो गए और जबरे नारवा से मफहमत को टकरा कर सर बकफ होकर बलाओं से लड़ पड़े और किसी की दहशत, खौफ और मौत के डर से सर को झुकाने की बजाय निडर, बहादुरी और बेखौफ होकर चले, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो मुझे कहना पड़ता है, ऐ रब तेरी तक़सीम के उसूल भी निराले हैं।
और वहीं मैं दूसरी तरफ देखती हूँ कि कोई अमीर अपनी अमीरी के नशे में धुत अपनी शादियों में कारून का खजाना लुटाता हुआ नजर आता है, तो कहीं एक गरीब की मजदूरी देने तक के लिए उसको रुला देता है। यहाँ ऐवानों में तो मनो सलवा उतरता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा 2 वक्त की रोटी खाने को तरसता है। यहाँ कलम बिकता है, अदब बिकता है, सहाफत बिकती है, बच्चों का भोलपन बिकता है, गोया के 2 बोरी आटे के बस इंसान बिकता है। तो मुझे ये कहना पड़ता है, ऐ रब तेरी तकसीम के उसूल भी निराले हैं। वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम, वो तख्ती ले के गंदुम ले। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं जाना है आपको? नहीं जाना है तो बता दीजिए। पक्का जाना नहीं है? ओके सर, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी तकरीर की माशाल्लाह बच्ची ने। तलफ़्फ़ुज़ात की गलतियाँ बहुत हैं बेटा, इस पर ख्याल कीजिए कि जब आप उर्दू बोल रहे हैं उसमें। दूसरा, मुझे नहीं पता, मेरा व्यू पॉइंट ज़रा सा मुख्तलिफ है कि ये जो रब की तकसीम, तो इस रब की तकसीम पर तो ऐसा लगता है नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कि सारे माशरती जराइम और ये सारी चीज़ें और जो कुछ कत्ल गारत हम अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का सब कुछ जो है वो सब रब पर डाल रहे हैं नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये तो इंसान को मुकल्लफ बनाया गया ना, तो ये हमारे वो अमाल हैं या रज़ाइल हैं जिसको हम रब पर डाल रहे हैं नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये तो हमारे अपने करतूत हैं, और मतलब इसमें जरा सा इस मवाद के अंदर लिखते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा इकबाल ने जब शिकवा लिखा तो जवाब शिकवा लिख के बतला दिया कि इसका मकसद ये नहीं था, ये है। असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि जो आलम जज्ब के लोग हैं वो दूसरे लोग, और जो बाकी हम सब की तरह से हैं वो हम सब की तरह से हैं। वो मतलब उसमें मैडम क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात की भाई ने। असल में बात वही है कि हम लोगों ने तकदीर पर डाल दिए हैं अपने भी सारे अमाल के नताइज। ऐसा ही जी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगी कि इनके थोड़े से तलफ़्फ़ुज़ में गलतियाँ थीं, और इसके अलावा हमें अगर किसी भी मौजू को बयान करना होता है पब्लिकली, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए अपनी आवाज़ नहीं बल्कि हम अपने कंटेंट को और अपने अंदाज़ को जो है वो पॉजिटिव शो करें, ताकि हमारे कन्विंसिंग जो हम कन्विंस करना चाहते हैं जिस पॉइंट को, उसको हम क्लियर बयान कर सकें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शफक बच्ची बेटा, आपके लिए इससे ये अच्छा मुकर्रर वो होता है कि जो सिर्फ चीखता नहीं है, बल्कि जहाँ उतार चढ़ाव हो ना, इस तरह वो कामयाबी की ज़मानत हो। सेकेंड ये कि आपके एतमाद में कमी। थर्ड ये कि आपको तकरीर सही तरीके से याद नहीं थी। चौथी ये कि आपको मौजू पर रहना था, आप मौजू से दाएं बाएं होती रही। और लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये थी शफक। अब तशरीफ़ लाते हैं अरसलान तशरीफ़ लाइए। अरसलान, आई थिंक ये भी जामा कराची से इनका ताल्लुक़ है या नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी मुझसे भी गलती हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बिल्कुल क्या करते हैं आप? मैं जामिया रशीद। जामिया रशीद, ओके। तो आगे क्या बनने का इरादा है, क्या करने का इरादा है? 4th ईयर में इंशाअल्लाह इस साल मुकम्मल हो चुका है और आगे आलमी दीन बनने का है इंशाअल्लाह। तो हम आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी तरह से देखेंगे। 3 मिनट आपके पास, शुरू कीजिए। जिंदगी इतनी अजीब है कि कभी कभी एक माजूर लड़की की लॉटरी में साइकिल निकल आती है सदर आली वकार। दोनों जहानों के मालिक खुदाए बुजुर्गों बरतर की हिकमतें अगर इंसानी अक्ल को समझ में आ जाए तो वो खुदा क्यों कर हो कि वो चाहे तो नारे नमरूद में अपने दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह को डलवा कर उसी आग को सलामती वाला बना दे। वो चाहे तो चाहे कनान में माहे कनान को डालकर याकूब की आंखों का नूर बुझा दे और यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकवा कर शह मिस्र बना दे। वो चाहे तो फिरौन को मालो जर अता करके हजरत मूसा को दरिया में बहा दे। वो चाहे तो हजरत सुलेमान को दुनिया भर की बादशाहत अता कर दे, तो कहीं हजरत अय्यूब को मसाइब में मुब्तला कर दे। वो चाहे तो कारून को मालो जर समेत जमीन में धंसा दे
اور بلال حبشی کو بغیر مال و زر جنت میں پہنچا دے. یہی اس خدا کی حکمتیں ہیں جو انسانی عقل و شعور میں آ بھی کیسے سکتی ہیں. بس جان گیا میں تیری پہچان کیا ہے. تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. خدا کی رضا پر راضی رہنا دراصل بندگی کا محو مرکز ہے صدر عالی وقار. اس کی مرضی جسے چاہے مال دے کر چین نہ دے اور جسے چاہے سب کچھ لے کر چین کی نیند سلا دے. وہ چاہے تو عزت و اعزاز کی بلندیوں تک پہنچا دے اور چاہے تو پل بھر میں پستی کا مکی کر دے. یہ سب اسی کی شان کو زیبا ہے کہ پہلے منصور کو انالحق کی منزل کے قریب کر دے اور پھر سولی پہ چڑھا دے. یہ اسی کی شان کو زیبا ہے کہ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نواز دے اور پھر ایک ہی رات میں معراج کرا دے. یہ اسی کی شان کو زیبا ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کو سلطنت اور خزانوں سے نواز دے مگر اپنے محبوب ترین آدمی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بنوا دے. تو پھر تسلیم کیجئے صدر عالی وقار خدا کی شان عطا بے نیاز ہے کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. کبھی قطرہ کبھی سمندر بانٹ دیتا ہے. اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے تو ابابیلو کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ابابیلو کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ویری نائس. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. ارسلان صاحب نے تقریر تو بہت اچھی کی ہے اور جذبہ بھی تھا، لیکن کچھ باتیں بنیادی ہیں جن کا ایک تو تلفظات تو خیر یہ تو بڑا عام سوال، جیسے دھن سادے اور دھسادے میں فرق ہے. تو بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا سیکھنا ہوتا ہے. خاص طور پر جب انبیاء کرام کا آپ نے تذکرہ کیا ہے تو آخر میں آپ علیہم السلام ہی کہہ دیتے تو چلو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو وہاں جو حوالے آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے اور دیگر انبیاء کی بات کی ہے، بہر طور تھوڑا سا اور ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور پراپر ریسرچ. جی جی. اور خیر کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور مدرسے میں عربی اور عربی یقیناً اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ عرب عربہ ہے یا عرب عربہ ہے. اس تلفظ کا تو بہت کیونکہ غلطی یہ عام بچے کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو لغہ فصاحہ کے لوگ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ درجہ اولا میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مدرسے سے ہیں، رابعہ میں، ہاں رابعہ میں ہے، رابعہ میں. تو رابعہ میں انہوں نے کم از کم سبا معلقہ تو پڑھی ہوگی، سبا معلقہ تک تو پڑھ لیا. تو تاریخ ادب عربی سے لے کر سبا معلقہ تک، سبا معلقہ امراء القیس قفا نبکی بذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فاہم علی، یہ ساری عربی تو پڑھائی جاتی ہے نا. خیر ویسے مجموعی طور بہت اچھے انسان ہیں آپ اور تقریر بھی اچھی ہے. جی دل ان کا بہت عمدہ تھا، انداز بھی اچھا تھا، باقی غلطیاں تو بھائی نے نکال دی مگر ماشاءاللہ بہت اچھا بولا. جی بہت اچھا آپ نے پڑھا، بہت اچھی آپ کی ادائیگی تھی. لیکن آپ بس جتنے بھی یہاں بچے آئیں گے تقریر کرنے کے لیے ان سب کے لیے بھی ہے کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں آپ کو موضوع ملتا ہے یہ سوچ لیا کیجیے کہ کس زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے یا پنجابی زبان میں ہے. اپنے لہجے کو اس وقت اسی انداز میں استعمال کیا کیجیے کہ جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ انداز بیان بھی اچھا تھا، مگر موضوع پہ کلام جس طرح کرنا تھا اس طرح کیا نہیں. سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ آپ کیونکہ مدرسے کے طالب علم ہیں ادب کا خیال رکھیے گا. آپ وہ رہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ادب سیکھیں گے. انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اولیاء کرام، ان کی جب نام لیں گے نا تو ادب کو آپ ملوث خاطر رکھیں. چلیے سر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. تھینک یو ویری مچ. ایک بات بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کسی بھی چیز میں دیں تو یہ یاد رکھیے گا وہ والی کوثر ہیں، وہ والی کوثر ہیں. یہاں جو کچھ گزرا گیا ان پہ گزارا گیا ہے وہ صرف ہماری تدریس کے لیے ہے.
ورنہ دونوں جہان کے لیے رحمت. بار بار آپ جو کہتے ہیں یہ عالم جذب میں جو کیفیت ہوتی ہے نا, اور اس جذب میں جو لقا ہے, اور لقا میں فقابہ قوسین او ادنا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ کائنات کی کوئی شے میرے محبوب سے زیادہ مجھے محبوب نہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو بس یہ ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بس یہ یاد رکھیے, اسلام بھی ہونا چاہیے اور وہ اندر ہونا چاہیے, ورنہ قرآن میں آپ کو بے شمار حوالے ملیں گے جو کہتے ہیں وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن یہاں سے اقرار کیا ہے, یہاں سے نہیں. تشریف لائیے علیشہ, تشریف لائیے ہماری تیسری مقررہ آج کی علیشہ. آئیے جی. علیشہ کا تعلق جامعہ کراچی سے ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تقریر یاد ہے پکا؟ آلرائٹ, 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. یہ بتائیے کس شعبے سے تعلق ہے آپ کا؟ ہیلتھ, فزیکل ایجوکیشن, اسپورٹس سائنس. آلرائٹ, چلیے جی, 3 منٹ آپ کے پاس ہے, شروع کیجیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا, میرے رب کی تقسیم کی نعمتیں بھی کمال ہیں, میرے رب کی تقسیم کی نعمتیں بھی کمال ہیں کہ وہ جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے, کہ وہ جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے, کہ جس کو چاہے بادشاہی میں بھی غلامی عطا کرے. کسی کے 2 آنسوؤں سے بھی وہ جنت نواز دے, کسی کے 2 آنسوؤں سے بھی وہ جنت نواز دے, کسی کے عمر بھر کی ریا کو مٹی میں ملا دے, کسی کو جو ہے وہ بنا مانگے سب کچھ عطا کرے, کسی کو مانگ کے بھی وہ کچھ نہ عطا کرے. میرے صدر علی وقار, آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں, میرے پاس, اے میرے اللہ میں ہی کیوں, تو نے اس کو تو اتنا دیا, تو نے اس کو تو اتنا دیا, میں ہی کیوں کہ جس کے پاس کچھ نہیں. میرے رب کی تقسیم پہ جو ناشکری کرتے ہیں, میں ان کو بولتی ہوں ذرا غور کریں کہ میرے رب کی تقسیم تو لازوال ہے, کہ اس کی تقسیم نے کسی کو ادنا نہ سمجھا, کہ اس نے سب کو برابری سے عطا کیا, کہ وہ جو مالک ہے, جو غلام ہے, جو آقا ہے, جو نوکر ہے, جو امیر ہے, جو غریب ہے, جو عربی ہے, جو اجمی ہے, اس نے تو تقسیم میں کہیں بھی کچھ بھی کمی نہیں کی, اس نے تو کچھ بھی کمی نہیں کی. اس کی رحمتوں کے اصول کا نظریہ تو یہ ہے کہ اس نے یہ دنیا کس طرح سے بنائی ہے, کس طرح سے اس کے نظام قائم کیے ہیں, کہ اس کی رحمتوں کی تقسیم تو یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو نکالتا ہے, دریاؤں کو بہاتا ہے, سورج کو نکالتا ہے, چاند کو ڈبوتا ہے. یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں کہ اس کی تقسیم کے اصول بھی نرالے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی, اے رب تیری تقسیم کے اصول بھی نرالے ہیں, اے رب تیری تقسیم کے اصول بھی نرالے ہیں. آلرائٹ, ڈاکٹر صاحب. تقریر کا اختتام ہماری بچی نے, علیشہ نے کہا کہ میں اس شعر پہ کرتی ہوں اور مصرے پہ کر دیا, تو چلے کوئی بات نہیں, آپ نے مصرا بات کے لیے. بیٹا مجموعی طور پر لگتا ہے کہ آپ اشعار یاد کرنے میں اتنی زیادہ مستغرق ہو گئیں, اتنا زیادہ محو ہو گئیں کہ آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ اشعار اتنے لمبے لمبے نہیں پڑھے جاتے, خاص طور پر 2.5 منٹ کا 3 منٹ کا وقت ہو تو اس میں بات کہی جاتی ہے. اگر اشعار ہی پیش کرنے تو مشاعرہ ہو جاتا ہے یہاں پر, تو زیادہ بہتر تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ محنت کی, آپ نے کوشش بھی کی, لیکن کانفیڈنس اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو جتنا وقت دینا چاہیے تھا اور اس فن کو جتنی عرق ریزی کے ساتھ سیکھنا چاہیے تھا, تو کسی ایسے شخص سے جو جانتا ہو بیٹا ان سے سیکھیے, تب بہتر ہوگا. لیکن ایک بات کو میں یہ ضرور کہوں گا, اس بچی کی تقریر میں ایک بات بہت اہم تھی, وہ یہ کہ اس بچی نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر الزام نہیں دیا, انسان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس کی ذاتی فعل ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں تفریق ہو رہی ہے. جی ایمن, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس میں یہی گزارش کروں گی کہ اپنی تقریر میں اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس میں اس کا صرف کرم ہے اور رحم ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اس کے لیے ہم جانے پہچانے جائیں گے اور سزا یا جزا دیے جائیں گے.
میں بالکل اپنے دونوں ججز سے اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ اشعار بہت زیادہ تھے، یہ محفل مشاعرہ نہیں تھا. اپنے موضوع سے اگر آپ منسلک رہتی تو وہ بہت اچھا ہوتا. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انداز بیان میں بہت سلو تھی بچی، اعتماد کی بہت زیادہ کمی تھی، تقریر صحیح طریقے سے یاد نہیں تھی، موضوع پہ صحیح طریقے سے کلام نہیں کیا، تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے بیٹے. اور جی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جب تک ججز کا فیصلہ بھی آ جائے گا. ایک بریک کے بعد آف کورس فیصلے کی گھڑی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی اور اب فیصلے کی گھڑی ہے، لیکن فیصلے سے پہلے مجھے کچن میں جانا ہے، اور ظاہر ہے جب کچن میں جانا ہے تو پھر کچھ کھانے کا بہانہ ہے. لیکن آپ سر دکھائیں مت سر، یہاں سے نظر آ رہا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہی تھی، غلط بات ہے، بہت بہت غلط بات ہے. مائک لیجیے اور بالکل نہیں دیکھیں گی، آپ سامنے دیکھیں گی اور دعائیں پڑھنا شروع کیجیے. لیٹس سی کہ کون کامیاب ہوتا ہے. ایک میں کچن میں جاتا ہوں، کچن کے بعد. ہاں جی. اچھا اوکے، سبروسو کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سبروسو کی جو ورائٹی ہے وہ بہت ساری ہے. یہاں پر آپ لوگوں کو کیونکہ افطار میں رمضان میں فٹافٹ آپ نے افطار بنانی ہوتی ہے، تو اس کے ریڈی ٹو فرائی جو ہیں وہ چکن اسٹرپس ہو گئی ہیں یا سموسا ہو گئے ہیں، پکوڑے ہو گئے ہیں اور چکن کچوریاں، یہ آپ لوگ گھر پہ لے کر آئیے اور اس کو ٹرائی کیجیے. افطار سے 10 سے 15 منٹ پہلے آپ لوگ اس کو فرائی کریں اینڈ سرو کریں. یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ٹینگ کا کیوکمبر کولر، جو کہ افطار پہ جب آپ بنائیں گے تو یہ سودنگ ہے، آپ کو ریفریش کرے گا اور آپ کو انرجی بھی دے گا. اس میں نے کیوکمبر لیا اراؤنڈ 1 کیوکمبر، اس میں کچھ منٹ لیوز لیے ہیں. اس میں ایڈ کروں گی شوگر. اوکے. ایز پر شوگر تو آپ حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ اور کیا ہے؟ اس میں یہ لیمن ٹینگ میں لے رہی ہوں. لیمن ٹینگ اراؤنڈ 3 ٹیبل اسپون. ویری نائس. لیمن ٹینگ دکھا بھی دیجیے گا. لیمن ٹینگ کہاں ہے؟ لیمن اینڈ پیپر ٹینگ ہے. That's really This nice. is pineapple tang, lemon and pepper tang ہوتا ہے. یہ ٹینگ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ٹینگ میں ہوتا ہے وائٹامن سی، ڈی اور زنک، جو کہ آپ کو دیتا ہے انرجی کا بوسٹ اور آپ کی امیونٹی کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. یہاں پہ میں نے ٹھنڈا پانی ایڈ کیا ہے. That's it, ٹھنڈا پانی. Yes. اچھا can we do this with sort of soda water? ہاں we can do that. اور ہم اس میں crushed ice بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی کافی اچھا افیکٹ دے گی. اچھا ویری ایزی ہے نا، بہت آرام سے بن جاتا ہے. افطار سے 2-5 منٹ پہلے بھی آپ لوگ یہ بنا کے سرو کر سکتے ہیں. کیوکمبر کی جہاں تک بات ہے 98% اس میں واٹر ہوتا ہے، تو جو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ روزے میں ہو جاتی ہے وہ بھی ریکور ہو سکتا ہے اس سے. اور اگر لیمن کا جو فلیور ہے وہ بھی آپ کو فیل ہوگا. وہ بھی آپ کو بالکل بہت اچھا فیل ہوگا، ڈائجیشن میں آپ کو ہیلپ کرے گا. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور اب دھڑکنوں کو تیز کر دو. سمجھ تو گئے ہوگے جو میں نے کہا ہے. اور ہاں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے. سب سے پہلے تو اب بات کرتے ہیں. بتائیے جی کیا سوچ رہی ہیں آپ، کیا ہونے والا ہے؟ یہ دل زیادہ دھڑک رہا ہے، ہلکا سا کم کر دو. ہاں بس اتنا کافی ہے. جو بھی ہوگا صحیح ہوگا. دیجیے گا ان کو. جی علیشا صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سپورٹس کھیلتی ہیں؟ کیا کیا کرتی ہیں سپورٹس میں؟ بیڈمنٹن کھیلتی ہیں. انشاءاللہ بہت بہت اچھا جائے گا. جی سر آپ بتائیے کیا ہونے والا ہے؟ رزلٹ آنے والا ہے. یہ تو میرا بھائی ہے. کہنے لگا میں نے پوچھا کیا ہونے والا ہے. پٹھان ہو تم؟ پٹھانی ہو؟ کبھی آپ ہماری نجی محفلوں میں ہم بڑی ڈائریکٹ بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. بولے کیا ہونے والا ہے؟ بولے پتہ نہیں، جو ہوگا ٹھیک ہوگا. صحیح ہے، جو کچھ ہوگا ہے نا، صحیح ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مقابلے میں رہیں گے؟ انشاءاللہ آپ کو لگ رہا ہے آپ رہیں گی مقابلے میں؟ مائک انشاءاللہ نہیں، آپ کو نہیں لگ رہا کہ مقابلے میں؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ. 2 لوگ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پہ ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے. سوری. اور جی میں جن 2 لوگوں کے نام لوں گا وہ آگے آ جائیں گے.
اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ آگے چلا جائے گا. آج کا پہلا نام, کیا یہ نام ہوگا ارسلان کا؟ کیا یہ نام ہوگا علیشا کا؟ کیا یہ نام ہوگا شفق کا؟ نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہا میں, ججز نے مجھے بتایا, آپ سے ہرگز نہیں پوچھ رہا میں. جو دو نام لوں وہ آگے آ جائے. آج کا پہلا نام علیشا, آگے آ جائیے. اب کیا سوچتی ہیں؟ مائک میں آگے آپ ہی جائیں گی. آپ کیا سوچتے ہیں سر؟ یہیں پہ رہیں گے. تم یہیں پہ رہو. یہ بات بڑی اچھی کی ہے وہ, اور آپ تو مجھے بہت ہی پسند آئی ہے. ماشاء اللہ بیٹا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب آگے میں ہی جاؤں گی, اور یہ بھی بڑا کمال بندہ ہے, یہ کہہ رہا ہے. اچھا, تینوں زبردست ہیں. علیشا بھی وہاں پیچھے کھڑے ہو کے کہتی ہے ارسلان ہی جائے گا آگے, نام پہلے لیا تھا. آج کا دوسرا نام, کیا وہ ارسلان ہے یا کیا وہ شفق ہے؟ آج کا دوسرا نام شفق, آگے آ جائیے. ارسلان, کنگریچولیشنز, آپ آگے جا رہے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مقابلہ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. ارسلان, آپ کو ہم دعوت دیں گے اگلے مرحلے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ یہیں رہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. نظر کرم فرمانا, یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے پیارا ہے اپنا ناتا. آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا, نانا اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. 30 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, اور آپ کے پاس 30 سیکنڈ کے اندر اندر ذرا ہم بات کو ختم کر لیں. پہلے آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میری گزارش صرف ایک, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, آ رہی ہے. میری گزارش صرف ایک ہی ہے, اور صدق دل سے, سچے دل سے اپنے ان رشتوں کو جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے, نظر انداز کر دیا ہے, ناراضگی یا ناراضی
کسی بھی سبب سے خدا را درگزر کیجیے. کسی نے بھی ذاتی کی ہو, کچھ بھی کیا ہو, اس توقع کے ساتھ کہ یہ میرے نبی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اور میرے نبی جب خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات گرامی پھر خوش ہوگی, کیونکہ جب تک وہ فرد معاف نہیں کرتا قبر میں بھی سکون نہیں, آخرت میں بھی سکون نہیں ہے. سبحان اللہ. معاف کرنے سے سب سے پہلے آپ کا اپنا دل ہلکا ہوتا ہے. آپ کی اپنی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو ہلکا رکھیں, اور یہ دل تو اللہ کا گھر ہے. بالکل درست. اور اگر اس میں مستقل بغض, کینہ, غصہ, نفرت, تکبر یہ سب کچھ رہا تو اللہ تو نہیں رہے گا. کیا بات. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. نور بھائی آپ کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا وہ سیگمنٹ جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے جو واقعات ہیں جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا, آج ان میں سے ایک واقعہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حوالے سے وہ واقعہ ہے. بیٹے آپ لوگ آپ جانتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں, جو آپ جس کا آپ امیجن نہیں کر سکتے, آپ کی عقل سے ماورا. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہاں مٹی جمع کروں اور مٹی سے کوئی پرندہ بناؤں تو وہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا نا. اب ناظرین سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ کے 4 معجزات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. سب سے پہلا جو ان کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے سامنے مٹی سے پرندہ بناتے ہیں اور اس کو پھونک مارتے ہیں. پھونک مارنے کے بعد جب کہتے ہیں قم بإذن اللہ تو وہ پرندہ اڑتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا یہ کہ اس زمانے کے اندر میڈیکل سائنس اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے, ارتقائی منازل طے کر رہی ہے, اور وہاں طب کا بڑا چرچا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حوالے سے بڑا مشہور تھا, اور اللہ نے آپ پہ خاص کرم کیا تھا. آپ مردہ کو ہاتھ لگاتے تھے, اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیا کرتا تھا. آپ کسی کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دیتا تھا. آپ کسی بیمار پر ہاتھ رکھتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. بلکہ روایت کے اندر یہ سام بن نوح کے حوالے سے بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے آپ پر اعتراض کیا اور آپ کو سب وہاں لے کے گئے کہ آپ اس قبر والے کو زندہ کریں, تو آپ نے کہا فرمایا قم بإذن اللہ, اے بندے خدا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. اور جیسے ہی عیسیٰ اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر دیا. اور پھر یہاں ایک معجزے کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل, جو تم گھر میں کرتے ہو اور جو تم کھاتے ہو, مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور تم نے کیا چھپایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے. اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ہے کہ جو معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ معجزہ بن کر آئے. یہ افطار کا وقت ہے, ہاتھوں کو بلند کیجئے, دعا مانگیے, اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما, آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں رونقیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزے کو, ہماری تراویح کو, ہمارے سجدے کو, ہمارے قیام کو, ہمارے ذکر الہی کو, ہمارے درود مصطفیٰ کو, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کی مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا. اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی ناگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.